پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10ویں جماعت کی جو طلباء و طالبات اس وقت مجھ سے مخاطب ہیں، میری ان سے استدعا ہے کہ وہ جو بحرستانی اردو ہے وہاں پر جو ہماری ایک غزل کو شاعر ہیں آتش کی جو پہلی غزل ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اپنے سامنے بحرستانی اردو رکھیں اور آج کا جو پہلا ہی کلام ہے، پہلی غزل ہے، وہ اپنے سامنے رکھیں۔ اس کا غزل کا پہلا جو شعر ہے: دہن پر ہیں ان کے گماں کیسے کیسے، کلام آتے ہیں درمیاں کیسے کیسے۔ دہن پر ہیں ان کے گماں کیسے کیسے، کلام آتے ہیں درمیاں کیسے کیسے۔ یعنی یہ جو شعر ہے، یہ شعر آتش کی غزل سے لیا گیا ہے۔ کل اگر آپ سے ایگزام میں پوچھا جائے گا تو آپ کو اس طریقے سے لکھنا ہے: یہ شعر آتش کی غزل سے لیا گیا ہے۔ یہ شعر آتش کی غزل سے لیا گیا ہے۔ شاعر میں اپنے محبوب کی طرف اشارہ کرتے فرماتے ہیں کہ میرا محبوب جب مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں بدگمانی پیدا ہو گئی ہے۔ یعنی بدگمانی کس طریقے سے مجھے جب میں اپنے محبوب سے بات کرتا ہوں تو اس کا کلام سن کر مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے محبوب کو مجھ پہ بدگمانی پیدا ہو گئی ہے، کیونکہ جب بھی وہ گفتگو کرتا ہے تو اس کی ساری بدگمانیاں میرے خلاف اس کی باتوں سے ظاہر ہوتی ہیں۔ دوسرا شعر ہے: زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ یہاں پر شاعر نے اس دنیا کی اس بے ثباتی کا ذکر ان سے بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، انسان کی بے بسی کا ذکر بیان کرتے ہوئے فرمانے کی ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ انسان کتنا بے بس ہے۔ انسان کی بے بسی کا دلکش انداز میں اس نے نقشہ کھینچتے ہوئے اس دنیا میں بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے، لیکن وہ بے بس ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کی قسمت میں کیا لکھا ہے، وہ ان باتوں سے بالکل نامعلوم ہے۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ یعنی ایک طرف یہاں پہ پھول جب کھلتے ہیں، لیکن جب آسمان اپنا ناگہانی رنگ بدلتا ہے تو یہ پھلواڑی جو اس پہ خزاں چھا جاتی ہے، یہ ختم ہوتی ہے۔ یہاں پر شاعر نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ انسان کی قسمت میں کیا لکھا ہوگا وہ انسان کچھ نہیں جانتا ہے۔ کب اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا یہ انسان کو معلوم ہی نہیں ہے، اس لیے انسان کو کسی بھی چیز پر ناز نہیں کرنا چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے، گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ نگور سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نام یوں کے نشاں کیسے کیسے۔ یہاں پر شاعر نے یہاں پر ایک حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دنیا بے ثبات ہے، اس کی کوئی پائیداری نہیں ہے، جہاں پر انسان کو کسی بھی چیز پر فخر نہیں کرنا چاہیے، گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ نامی گرامی لوگ یہاں پر آئے ہیں، اس نے یہاں پر دو آدمیوں کا نام لیا ہے، دو مشہور بادشاہوں کا نام لیا ہے۔ ایک سکندر جو یونان کا مشہور بادشاہ تھا، دوسرا دارا جو مصر کا مشہور بادشاہ تھا۔ یعنی وہ نامی گرامی لوگ تھے، ان کی قبر کا نام و نشان تک بھی آج موجود نہیں ہے۔ جو بہت نامی گرامی لوگ اس دنیا میں آئے ہیں، ان کا نام لینے والا بھی آج کوئی موجود نہیں ہے۔ اس لیے یہاں پر انسان کو کسی بھی چیز کی پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں پر بہت بڑے لوگ آئے ہیں لیکن ان کا نام و نشان تک یہاں پر آج نہیں ہے، ان کی قبر کا نام و نشان نہیں ہے۔ آج یہ کوئی نہیں جانتا ہے کہ کون کس کی قبر ہے، یہ کون آدمی کہاں گیا۔ اگر کچھ رہتا ہے تو صرف اس کی اچھائی رہتی ہے یا اس کی برائی رہتی ہے۔ دل و دیدہ اہل عالم میں گر ہیں، تمہارے لیے ہیں مقام کیسے کیسے۔ یہاں پر شاعر فرماتے ہیں، یہاں پر شاعر اپنے محبوب کی طرف اشارہ کرتے فرماتے ہیں دل و دیدہ اہل عالم میں گر ہیں۔ یعنی ہر کوئی انسان جو ہے اس دنیا میں رہتا ہے وہ اپنے الگ الگ گھروں میں رہتا ہے، لیکن اے میرے محبوب، آپ کے لیے میرے جو مکان ہے، آپ کے رہنے کی جگہ ہے، وہ کیا ہے؟ دل و دیدہ۔ دل ہو گیا دل، دیدہ ہو گئی آنکھیں۔ یعنی اگر آپ کی یہ جو رہنے کی جگہ ہے وہ میری آنکھیں ہیں، وہ میرا دل ہے، وہ واقعی آپ کے رہنے کی جگہ کیسے ہے، واقعی آپ کے رہنے کے مقام کیسے ہیں۔ لوگ گھروں میں رہتے ہیں لیکن اے میرے محبوب، آپ میرے دل میں رہتے ہو، آپ میری آنکھوں میں بستے ہو۔ غم و غصہ و رنج و اندوہ و حرماں ہمارے بھی ہیں مہرباں کیسے کیسے۔ شاعر نے اس شعر میں اپنی بدقسمتی کا ذکر بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، اپنی بے بسی کا ذکر بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ لوگوں کے مہربان ہوتے ہیں لیکن وہ دیکھو میرے مہربان کون ہیں؟ میری مشکلات ہیں، میری مصائب ہیں، میری پریشانیاں ہیں، میری تکالیف ہیں، میری مصائب ہیں، وہ وہی میرے مہربان ہیں، انہوں نے ہمیشہ ہی میرا ساتھ دیا ہے۔ اس لیے یہاں پر شاعر نے اس
مصائبوں مشکلاتوں و پریشانیوں کو ہی اپنا مہربان جتایا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر کوئی بھی لڑکا ان اشعار کو سمجھنے سے قاصر ہے تو مجھے میسیج بھی کر سکتا ہے، میرے فون پر بھی رابطہ قائم کر سکتا ہے، میں اس کو اچھی طرح سے سمجھا سکوں۔ باقی بس